ایک لڑکی کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا واقعہ۔ ایک اسکول کے 3 طالب علم لڑکوں نے اسکول کے چوکیدار کو کچھ روپے پیسے دے کر کہا کہ چھٹی کے وقت کسی ایک لڑکی کو کسی بھی طرح اندر ہی روک لینا۔ لالچی چوکیدار نے پیسے لیے اور جیسے ہی چھٹی ہوئی تو اس نے ایک لڑکی کو گیٹ کے پاس ہی بٹھا لیا۔ باہر جب اس لڑکی کا والد اسے لینے آیا تو چوکیدار نے کہا کہ آپ کی بچی تو جا چکی ہے۔ جب والد چلا گیا تو چوکیدار نے لڑکی سے کہا کہ آپ کے ابو آ جائیں گے، تم فکر نہ کرو، تم اندر کلاس روم میں جا کر بیٹھ جاؤ، جانا جب کوئی آئے گا تو میں تمہیں اطلاع دے دوں گا۔ لڑکی پریشانی کے عالم میں کلاس روم میں جا کر انتظار کرنے لگی تو چپکے سے چوکیدار نے کمرے کا دروازہ لاک کر دیا۔ پھر وہ ہوس کے پجاری تینوں لڑکے آ گئے۔ پہلے ایک نے جا کر لڑکی کے ساتھ زبردستی زیادتی کی، پھر دوسرے نے بھی کی۔ جب تیسرا لڑکا اس کم سن لڑکی سے اپنی پیاس بجھانے اندر کمرے میں داخل ہوگا تو وہ سامنے اس بچی کو دیکھ کر اس کی سانسیں رک گئیں اور وہ پتھر کی طرح ساکت ہو گیا۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ آگے وہ لڑکی اس لڑکی کی بہن تھی۔ لوگوں کی بہن بیٹیوں کو داغدار کرنے والوں سنو، ایک نہ ایک دن تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، کیونکہ یہ ایک قرض ہے جس کو چکانا ہی پڑتا ہے۔ انسان اور بھیڑیا۔ بہت مشہور بات ہے کہ ایران میں سردی کے موسم میں جب بھیڑیوں کو شکار کم ملتا ہے اور برف کی وجہ سے خوراک کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو بھیڑیے ایک دائرے کی شکل میں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو گھورنا شروع کر دیتے ہیں۔ جیسے ہی کوئی بھیڑیا بھوک سے بے حال ہو کر گر جاتا ہے تو باقی سب مل کر اس پر ٹوٹ جاتے ہیں اور اس کو کھا لیتے ہیں۔ اس عمل کو فارسی میں آتشی کہتے ہیں۔ اگر اس عمل کا گہرائی سے تجزیہ کیا جائے تو معلوم یہ ہوگا کہ یہ کام بھیڑیوں کے ساتھ ساتھ کافی حد تک انسانوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ ہم انسان بھی ان بھیڑیوں کی طرح ہیں، جو کمزور نظر آئے اسی پر اپنا نشانہ بنا لیتے ہیں۔ جو جتنا حالات کا ستایا ہوتا ہے اتنا ہی مزید اس کے ساتھ شدت پسندانہ رویہ اپناتے ہیں۔ جو مالی طور پر کمزور ہوتا ہے اسی کے ساتھ فراڈ، دھوکہ دہی کر کے یا کوئی اور کھیل کھیل کے اس کی رہی سہی زندگی کو بھی جہنم بنا دیتے ہیں۔ ہم کمزور کا سہارا بننے کی بجائے الٹا مزید اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ جو جتنا کمزور ہوتا ہے اتنا ہی اس کے لیے زندگی دشوار بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔